آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور جو ابھی اعظم بھائی نے جس ہیلتھ انشورنس کی بات کی، جو اس بجٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن چیمبر میں بہت سی ایسی درخواستیں آتی تھیں کہ جس کے اندر صحافیوں کے، رپورٹرز کے، میڈیا ورکرز کی، کبھی ہاسپٹل کی درخواستیں آتی تھیں، دوائی کی آتی تھیں، تو اسی وقت انہوں نے مجھے کہا، اور وہ جیل سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مریم آئندہ ہماری جب بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، عوام نے موقع دیا، تو ہم اس مسئلے کو ضرور دیکھیں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے۔ آپ آپس میں جو صحافی برادری ہے، جو میڈیا ورکرز ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور اس میں حصہ بھی ڈالتے تھے۔ تو جی یہ جس طرح ابھی بات بھی ہو رہی تھی، مجید بھائی نے بھی بات کی، اور ایک کہ اس کا میکنزم کیا ہوگا اور اس کے اندر کون کون شامل ہوں گے۔ یہ میڈیا ورکرز اور ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ہے، جس کے اندر ایک سرٹن انکم تھریش ہولڈ ہے، اس سے نیچے جو لوگ ہوں گے، جو میڈیا ورکرز ہیں، جو کیمروں کے اس طرف لوگ کھڑے ہیں، جن کی جو چہرے ہیں وہ سامنے نہیں آتے، لیکن وہ حصہ ہوں گے، اور اس کا ایک پورا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے۔ پی آئی ڈی کے لیول کے اوپر اس کی پوری امپلیمنٹیشن ہوگی، اور ہمارا یہ مقصد ہے اور وزیر اعظم کی یہ ڈائریکشن ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں اس کا میکنزم بنا کر اس کو، تاکہ اسی مہینے میں اس سے جو میڈیا ورکرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو اس کے اندر فال کرتے ہیں، وہ اپنی جو اس سے بینیفٹ ہے وہ لینا شروع کر دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ابھی بات کی کہ کوئی ایک تاثر نہ ہو۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جس وقت اس ملک کے اندر صحافت کے اوپر قدغن تھی، ایک سینسرشپ تھی، آپ کے کیمروں کے چلتے کیمرے بند ہو جاتے تھے، صحافیوں کی پسلیاں ٹوٹتی تھیں، ناک کی ہڈیاں ٹوٹتی تھیں، پیٹوں میں گولیاں لگتی تھیں، وہ دور بھی ہم نے دیکھا، اور سیاسی انتقام کے اندر تمام جو اپوزیشن تھی وہ جیلوں میں تھی۔ اور اسی 4 سال کے دور میں پاکستان کی جو حکومت تھی، اس کے جو سربراہ تھے عمران خان صاحب، ان کو میڈیا پریڈیٹر بھی کہا گیا RSF رپورٹ میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے 1 سال میں جو بھی پالیسی میجرز لیے گئے ہیں، جس کے اندر سب سے بڑی جو پالیسی ہے وہ میڈیا کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا، جرنلسٹ کا بل ہے۔ جو بل ہم نے، آپ کو یاد ہوگا APS کا جب واقعہ ہوا تھا تو محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس میں دوسری جماعتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا، اور اس کو جب اس کی قانون سازی ہوئی تو وہ ہیومن رائٹس کی منسٹری کو دے دیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ وزارت اطلاعات کے اس میں ڈومین میں آ گیا ہے، اور اسی کے اندر اس کا ایک کمیشن بننا ہے، اور اس کی جو مرات ہیں، جو آپ نے بات کی لائف انشورنس کی، یا آپ نے بات کی جو ٹیررسٹ اٹیکس میں اور جو ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوتی ہیں، اس کو اس میں شامل کیا جائے گا، وہ اس کا حصہ ہے۔ لیکن کیونکہ اس کا میکنزم ایک موجود نہیں ہے جس کو فوری طور پر اس کو انشور کر کے وہ اس کا حصہ ہوگا۔ آپ نے بات کی گورنمنٹ کے جو بزنس ہوتا ہے، پیمرا میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کے بزنس کو ہم نے آپ لوگوں کی تنخواہوں کے ساتھ لنک کر دیا ہے، اور اس میں آپ کی کاؤنسل آف کمپلین کے اندر اور اتھارٹی کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ITNE ہے، پچھلے 12 ماہ میں ITNE نے 10 کروڑ کی ریکوری کر کے سیدھا ڈائریکٹ امپلائیز کو تنخواہیں جو نہیں ملی ہوئی وہ دے دی گئی ہیں، اور یہ بہت بڑا تاریخی کام تھا کہ جو ITNE کے ذریعے ہوا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 8واں ویج بورڈ بھی پچھلی ہماری ہی حکومت میں 18 سال بعد دوبارہ ریوائیو ہوا تھا، اور وہ اسی لیے ہوا تھا کہ جو میڈیا ورکر ہے، جو میڈیا ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اس کو ڈائریکٹ اس کے ثمرات مل سکیں۔ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اس ملک کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سینسرشپ کا وہ عالم تھا کہ آوازیں بند کر دی گئی تھیں، قلم توڑ دیے گئے تھے، کیمرے بند کر دیے گئے تھے، تو جو پریس کلب ہوتے ہیں، چاہے وہ لاہور پریس کلب ہو، چاہے وہ اسلام آباد کا پریس کلب ہو، جو بھی پریس کلبز ہیں، وہاں کی جو دروازے ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے تھے، کیونکہ یہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ جو وزارت کی کرسی ہے اس سے زیادہ کرسی یہ نیشنل پریس کلب کی مضبوط کرسی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمیں جب کہیں بولنے نہیں دیا جاتا تھا، پارلیمنٹ کے میڈیا کارنرز کو بند کر دیا گیا تھا، پارلیمنٹ کے اندر میڈیا کے آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ تمام جو گیلری تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا، تو نیشنل پریس کلب ہماری آواز بنا، اور ہم لوگ
بطور پارلیمنٹیرینز بھی اور آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے جو PMDA کا قانون تھا اس کو ہم نے مل کر اس کالے قانون کا کلا کما کیا، اور وہ بھی آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ وہ چیز ہم نے یقینی بنائی۔ اس کے ساتھ جو ڈیجیٹل آپ نے بات کی پریس کلب کی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے یہ جو حکومت وفاقی بجٹ آیا ہے اس کے اندر IT کے شعبے میں ایک بہت بڑی ریولوشن ہے، چاہے وہ نوجوانوں کے لیے ہو، چاہے وہ IT کمپنیز کے لیے ہو، اور چاہے وہ پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے، ڈیجیٹل کانسیپٹ ہے، اس کو انشور کرنے کے لیے پریس کلب کے آلریڈی جو ڈیجیٹل اسٹوڈیوز ہیں ان کے ایکوپمنٹس آ گئے ہیں۔ میں آپ سے وہ لے بھی لوں گی، اور وہ تمام جو آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جس طرح یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑھتا ہے، آپ لوگوں کے اگر پاس وہ فیسلٹیز موجود ہوں تو آپ مثبت رپورٹنگ اور فیک نیوز کا جو ریبٹل ہے وہ ایسن طریقے سے دے سکیں۔ اور جو ڈیجیٹل اسٹوڈیوز کا کانسیپٹ ہے، جس طرح ہم باقی اداروں میں یہ ڈیجیٹل کانسیپٹس لا رہے ہیں، تو پریس کلب میں یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ہمارا ایکوپمنٹ آلریڈی بھی اسلام آباد کے لیول پر آ چکا ہے۔ اسلام آباد کا مطلب میرا خالی اسلام آباد پریس کلب نہیں ہے، بلکہ تمام پریس کلبس کے لیے جن کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی، آپ لوگ بھی اس میں ڈالیں گے تو اس کو ہم اس میں شامل کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا منیمم جو 32,000 کی ویج گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، آلریڈی ITNE اور پیمرا کے لیول کے اوپر سرکولر چلے گئے ہیں کہ جو منیمم ویج ہے پاکستان کی قانون کے مطابق، اس وقت اناؤنسمنٹ کے مطابق، تو میڈیا ورکر ہو، ورکنگ جرنلسٹ ہو، اس کی منیمم ویج ریٹ پاکستان میں 32,000 روپے ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر نہ کسی قسم کی رعایت برتی جائے گی، بلکہ اس کو انشور کیا جائے گا اور اس کو مانیٹر بھی کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کو منیمم ویج ریٹ جو آپ کا حق ہے، یہ کسی کا احسان نہیں بلکہ آپ لوگوں کا حق ہے جو آپ لوگوں کو ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی بجٹ پیش ہو چکا ہے۔ ملک کے اندر جو ایک نفرت، انتشار، فساد کی انتہا 9 مئی کو دیکھی گئی، جس کو آپ نے بھی رپورٹ کیا، میڈیا برادری نے بھی رپورٹ کیا، پاکستان کی عوام نے اس کو مسترد کیا۔ اس کے بعد جو ایک پازیٹیوٹی کی ایک لہر ہے، کیونکہ ایک قوم جب اکٹھی ہوتی ہے، اس کا ریزولو اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے مثبت اثرات معیشت کے اوپر بھی پڑتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا ہے، IMF کا وہ پروگرام جو سسپینڈڈ تھا، جو وائلیٹڈ تھا، اور جو ملک لوگ کہتے تھے، یہی لوگ کہتے تھے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ جب موجودہ اتحادی حکومت آئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف معیشت کی سمت ٹھیک کی گئی، مہنگائی کی صورت میں ایک سال مشکلات پاکستان کی عوام نے بالکل صحیح ہیں، لیکن جو ریزولو ہے وہ مہنگائی ختم کرنے کا ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی ہے نواز شریف صاحب کی قیادت میں، تو مہنگا ترین ملک سستا ترین کر کے دکھایا ہے، ڈیولپمنٹ لا کر دکھائی ہے۔ جو موٹر ویز، ٹرانسپورٹ، کہتے ہیں جی سڑکیں نہیں بنانی چاہیے، لیکن سڑکیں بنانے سے، میٹروز بنانے سے، ڈیولپمنٹ لانے سے، سی پیک لانے سے جو ملک کے اندر گروتھ اور روزگار اور کاروبار کے مواقع میسر ہوتے ہیں، یہ اصل میں جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ اس روزگار کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ بجٹ میں زراعت کے شعبے میں پچھلے سال فلڈز دیکھے آپ نے، اس کے باوجود وہ تمام انتظامات کیے گئے کہ ایک سال کے اندر تاریخی بمپر کراپس دیکھنے میں آیا فلڈز کے باوجود۔ پھر فلڈز کے بعد جس طرح مینجمنٹ کی گئی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر فیلڈ کے اوپر جس طرح کی پیش بندی کی گئی، اس کے اثرات اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ دعائیں کریں کہ جو سائیکلون اس وقت جو ساؤتھ میں ہٹ کرنے کے جو بار بار پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اپنا رحم کرے، لیکن جس طرح کی ایویکویشن ہوئی ہے، یہ وہی پیش بندی ہے جو پچھلے سال کی گئی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے یا ایسی کوئی بھی نیچرل کلیمٹی آتی ہے تو اس کی منصوبہ بندی ایسی ہو کہ جانیں بچائی جا سکیں، نہ کہ جانیں جو ہیں لوگ جو ہیں وہ ان کی ہلاکتیں ہوں یا لوگ شہید ہوں۔ تو یہی وہ سارا ریزولو ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر وقت جو پیٹرول پرائسز کا نیچے آنا ہے، گندم کی پرائس کا نیچے آنا ہے، ویٹ کی پرائس کا نیچے آنا ہے، سارا وقت وزیر اعظم اس کا ڈائریکٹ ریلیف کیسے عام آدمی کو پہنچنا ہے اس کے اندر ہے۔ پھر IT کے شعبے میں جو لون سکیمز ہیں، وہ آپ لوگ جو ینگ صحافی ہیں، اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، جو یوتھ لون سکیم ہے اس کے اندر آپ اپنا حصہ لے سکتے ہیں، اس کے اندر پوری آپ کے لیے ایک میکنزم کو وضع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح زراعت کے شعبے میں جو ٹیوب ویلز ہیں، جو کسان ہیں، ان کے لیے جو ایک ایگریکلچر ریولوشن کا بجٹ دیا گیا، اور خالی بجٹ نہیں ہے،
خالی پیسے مختص نہیں کیے گئے بلکہ وہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ کس طرح آئی ٹی کا سیکٹر, کس طرح ایگریکلچر کا سیکٹر, کس طرح ایکسپورٹ کا سیکٹر, کس طرح نوجوان کو پہلی دفعہ جو یوتھ پروگرام تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا, اس کو 4 سال تختی تو بدل دی لیکن اس کے 13 میں سے 8 جو حصے تھے وہ بند کر کے رکھے اور صرف اس کی تشہیر کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا رہا لیکن نوجوانوں کو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ نہیں مل سکے. اس بجٹ اور پچھلے سال بجٹ میں جتنا آئی ٹی ریلیٹڈ نوجوانوں کے لیے, ایگریکلچر ریلیٹڈ اور یوتھ ریلیٹڈ جتنا بجٹ تھا اس کی ڈائریکشن بھی, اس کا میکنزم بھی اس بجٹ کے اندر طے کر دیا گیا ہے تاکہ ریلیف جو ہے وہ فوری طور پر مل سکے. الیکشن پہ آپ کا سوال ہوگا. انشاءاللہ الیکشن جو ہیں جو کانسٹیٹیوشنل مدت ہے اور یہی اصل روح ہے جمہوریت کی, وہ حکومت جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو وہ دے گی. ہم الیکشن کے لیے اگر اس وقت کوئی جماعت ریڈی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون آلریڈی اپنی الیکشن کیمپین شروع کر چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شجاع آباد کے اندر بڑا بھرپور جلسہ ہوا, کھڈیاں کے اندر, بہاڑی کے اندر, لاہور کے اندر. تو یہی وہ الیکشن کیمپین کا تسلسل ہے جو شروع ہو چکا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی 3 دن پہلے شجاع آباد میں ایک بھرپور جلسہ کیا اور جو عوام کی سپورٹ, عوام کا جو رد عمل ہے, اور اب پاکستان کی قوم یہ فساد, یہ نفرت, یہ انتشار, اس ہجان کی کیفیت سے تھک چکی ہے اور مقصد حکومت کا ہے کہ ملک کے اندر ایک ایسی اتحاد کا عنصر ہو, ایک ایسا عنصر ہو کہ جو لوگوں کو, نوجوانوں کو, پاکستان کو جوڑنے کی بات کرے, تعمیر کی بات کرے. جیسے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے خالی باتیں نہیں کی بلکہ اپنا ویژن بھی دیا ہے اور کر کے دکھایا ہے, چاہے وہ سی پیک ہو, چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو, چاہے وہ موٹر ویز ہوں, چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں, چاہے وہ مہنگائی ختم کرنا ہو, چاہے وہ روزگار دینا ہو, کاروبار دینا ہو نوجوان کو, بزنس مین کے لیے کاروباری مواقع ہوں. جو 13 سے 18 تک کا ایک سفر آپ نے دیکھا, انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے, اس کی شروعات ہو گئی ہے. اور یہی وہ طریقہ ہے کہ لوگ ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے چنیں, آر ٹی ایس کو بٹھا کر اپنے نمائندوں کو, لوگوں کے مینڈیٹ کو قتل کر کے اس کے اوپر مسلط کر کے جب بھی کچھ مصنوعی چیز ڈالی جائے گی تو وہ اسی طرح ریت کی طرح بکھرے گی اور اس کا کوئی جو عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اکانومی کی بھی ڈائریکشن اور ویژن سیٹ کر دیا گیا ہے, روزگار کا, کاروبار کا. اب پاکستان کی عوام ان تمام منصوبوں سے فائدہ بھی اٹھائے گی اور انشاءاللہ دوبارہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر طے کرے گا. ایک تاثر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2018 میں جب آر ٹی ایس بٹھا کر ایک مسلط کیا گیا نالائق, نااہل, چور, کرپٹ ملک کے اوپر وزیر اعظم, تو اس کے بعد اگلے ہی مہینے سے تمام اپوزیشن جیلوں میں چلی گئی, سزائے موت کی چکیوں میں چلی گئی, عمر قید اور سزائے موت کی کہانیاں سنائی گئیں اور میسیجز دیے گئے اور فوری طور پر سب کو کرپشن کے کیسز جو انہی کے دور میں عدالتوں سے سرخرو ہو کر بیلز ہوئیں. لیکن جب ہماری حکومت آئی مقصد پاکستان کی عوام کا ریلیف تھا, نوجوان کا کاروبار تھا, نوجوان کا روزگار تھا, ملک میں مہنگائی کم کرنا تھا اور وہ دوبارہ سے جو ایک ڈیولپمنٹ کا تاثر تھا. تو ہم نے آتے ہی ہم ڈال سکتے تھے جو ریاستی طاقت عمران خان صاحب کے پاس موجود تھی وہ موجودہ حکومت کے پاس بھی موجود تھی, وہ نیب بھی موجود تھی. لیکن اگر ہم نے ان سے انتقام لینا ہوتا تو ہم نیب کے اندر وہ ریفارم نہ کرتے جس سے پاکستان کے 4 سال بزنس بھی تباہ ہوا, معیشت بھی تباہ ہوئی, گورننس بھی تباہ ہوئی اور اس ٹول کو استعمال کر کے سیاسی انتقام ہوا. ایک پورا پروسیس چلا جس کے تحت کیسز بنے, اس کی انویسٹیگیشن کورٹس کے اندر ہوئی, ٹرائلز کورٹس کے اندر ہوئے, جو یہ پیش ہونا نہ جواب دینے کی وجہ سے 9 مئی کی انتہا کی گئی اور 9 مئی کے واقعے کے بعد سپریم کورٹ نے بلا کر کہا گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک. تو جو ریاست کے اندر جو ریاست کی رٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری پارلیمنٹ پہ بھی اتنی ہے, جوڈیشری پہ بھی اتنی ہے اور ایگزیکٹو کے اوپر بھی اتنی ہے. اگر اپنے اعمال ٹھیک ہوں تو سیاست سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا, جس کی زندہ مثال محمد نواز شریف موجود ہیں. جن کو مائنس کرنے کی, جن کو سیاست سے ہٹانے کی باتیں میں بچپن سے سن رہی ہوں, لیکن جس کی بنیادیں اور جس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کی عوام کے اندر ہوں, جو مصنوعی طور پر مینڈیٹس کو چوری کر کے آر ٹی ایس کو بٹھا کر مسلط نہ کیا گیا ہو تو پھر اس کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ کہ 2018 سے لے کر 2022 تک جس سیاسی انتقام اور مائنس کرنے کی سازشوں سے پاکستان مسلم لیگ نون گزری ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟
جو آدھا گھنٹہ جیلوں میں نہیں رہ سکتے, جو رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں, جو جماعتیں ہوتی ہیں جن کے لیڈر بہادر ہوتے ہیں, گیدڑ نہیں ہوتے, وہ جماعتوں کو بھی کوئی مائنس نہیں کر سکتا, ان لیڈروں کو بھی کوئی مائنس نہیں کر سکتا, اس سیاستدان کو بھی کوئی مائنس نہیں کر سکتا. لیکن اگر ادھار کی لی ہوئی پارٹی ہو تو وہ اسی طرح ریت کی طرح بکھرتی ہے. میڈم نے کہا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہے, آرام سے باتیں کریں, میں آپ سے ملنے آئی ہوں, آپ باتیں کریں. کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ میں نے تو نہیں سنا. پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل سے محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور اس وقت الیکشن کے لیے تیاری کر رہی ہے, اور پاکستان کے عوام کے پاس الیکشن کا مینڈیٹ لے کر جائے گی, اور عوام سے مینڈیٹ لے کر انشاءاللہ عوام کی خدمت کرے گی. میرا تو دل کرتا ہے کہ ابھی اسی گھنٹے آ جائیں, اور انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تو محمد نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے, لیکن اس وقت پاکستان کو محمد نواز شریف جیسے لیڈر کی ضرورت ہے, اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ محمد نواز شریف صاحب جلد واپس آئیں. دیکھیں, ہمارے پی ڈی ایم کی حکومت, مولانا صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون اور جتنی اتحادی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, JUIF, ان پرائم منسٹر کیٹیگورکلی یہ بات کر چکے ہیں کہ الیکشن ملک میں کرانا صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور ایک آئینی مدت پوری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ دے گا, اور تمام جماعتیں اس ڈیٹ کے مطابق انشاءاللہ الیکشن لڑیں گی. 50 کروڑ جو ہم رکھ رہے ہیں نا پروٹیکشن آف جرنلسٹ, 50 کروڑ پرائم منسٹر اناؤنس کریں گے. چلے آپ کریں. یہ پارٹی اور عوام فیصلہ کرے گی. یہ بتائیں کہ وداؤٹ دی سپورٹ آف IMF آپ نے یہ بجٹ دیا جس میں آپ کا جو ٹینٹیٹیو ٹارگیٹ ہے GDP کا 10 سمتھنگ کے قریب ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور پاکستان کی اینالسٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے فی وقت اس بجٹ کو اپنے گلے سے اتارا ہے تاکہ آنے والا کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو پوز کرنی ہے نئی کنڈیشن کو کر دے گا. کیا یہ بات اسی طرح ہے کہ جو بجٹ ہے, اس بجٹ کے ساتھ آپ لوگ الیکشن کا بجٹ تو بن سکتا ہے لیکن وداؤٹ IMF سپورٹ اب آگے نہیں چل سکتے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ اس کا فیکٹ ہی غلط ہے. IMF کے پروگرام کو اس وقت ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ایک سسپینڈڈ پروگرام کو, ایک وائلیٹڈ پروگرام کو, جس کی وائلیشن جنہوں نے ان شرطوں پہ دستخط کیے تھے انہوں نے ہی کر دی تھی, انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا. ہم پچھلے سال سے لے کر اس بجٹ تک ہم اس کی نیگوسیشن کے اندر ہیں, اور ان کے ساتھ جو بجٹ بنتا ہے تفصیل شیئر ہوتی ہے, اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں, اس کو کر دیں. اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جن کا مقصد پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے, وہ بجٹ بنانے کو سر سے اتارتی نہیں ہے, بلکہ ایک ایک لائن جو اس میں لکھتی ہیں وہ پاکستان کی عوام کے لیے, اور کیا چیز پاکستان کے نوجوان, کاروبار طبقہ, سیکٹرز, IT, جیسے میں نے آپ کو بتایا, یوتھ پروگرام, ایگریکلچر, ایکسپورٹس, ویمن جو امپاورمنٹ ہے اس کا. تو کوئی حکومت جو ہوتی ہے وہ سر سے بجٹ اتارتی نہیں ہے کبھی بھی, جو ذمہ دار ہوتی ہے. لیکن ہم نے 4 سال ضرور دیکھا کہ کس طرح سر سے بجٹ اتار کر, معیشت کو تباہ کر کر, نہ کسی سیکٹر کی پرواہ, نہ کسی نوجوان کی پرواہ, نہ کسی سیگمنٹ کی پرواہ کرتے ہوئے بجٹ بنائے گئے, دیے گئے. IMF پروگرام جو دیا سائن کر دیا, جب چاہا اس کو وائلیٹ کر دیا, جب چاہا اس کی معیشت کو تباہ کر دیا سبسڈی دے کر. تو یہ نہ اس وقت حکومت کا کام ہے. ہم نے بڑی ذمہ داری سے, بڑی سوچ سے ایک اکنامک لیڈ بجٹ بنایا ہے, جس کے تمام جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور اس کو بڑی ذمہ داری سے کیا, اور ہم اس کو ہر طرح سے اون کرتے ہیں. عدنان بات کر دے, پھر آپ کو کر دیں.
دیکھیں انہوں نے اپنے 4 سال کے نہیں میں کوئی سوال لیٹ گو نہیں کر سکتی. انہوں نے اپنے 4 سال کے اعمالوں کا جواب دینا ہے اور 9 مئی کا بھی جواب دینا ہے. تو کسی کو نہ قانون سے استثنا حاصل ہے کیونکہ اس ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نے انہی عدالتوں کے اور انہی قوانین کے سامنے پیش ہو کر یہ مثال رکھی ہے کہ اب ملک کا آنے والا کوئی وزیر اعظم کسی قانون سے استثنا نہیں ہوگا. آپ پہلے فیصلہ کریں کس نے سوال کرنا. دیکھیں اس کی وجہ تو جو ان کو ہر کیس میں اپنے کیے ہوئے گناہ اپنے کرنے والے گناہ آئندہ سوچے جانے والے گناہوں سے بھی استثنا دے دی ہے. تو یہ سوال تو ان لوگوں سے بنتا ہے. میرے پھر آپ گرمی بہت زیادہ ہے. گرمی بہت زیادہ ہے. جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے جو اس میں انوالو ہے ان کو کیفرے کردار تک کب پہنچایا جائے گا. یہ ایک صحافیوں کی بڑی تعداد ہے. دیکھیں اس میں جوڈیشل کمپلیکس پہ بھی صحافیوں کے اوپر تشدد ہوا. جن لوگوں نے جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا ان کے گیٹ توڑے, اوے زیبا جج ان کی لائٹیں توڑی, ان کا کوئی کیمرہ ثابت نہیں چھوڑا. یہ اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن جن لوگوں نے جو لوگ ماسٹر مائنڈ سے لے کر اس کی پلاننگ سے لے کر اس کی ایگزیکیوشن سے لے کر اس کو ایڈمنسٹر کرنے تک جو لوگ اس میں ملوث ہیں, جو ایویڈنس آ گیا ہے اس کے مطابق قانون جو ہے وہ ان کا انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے, ٹرائل بھی کر رہی ہے. اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے 9 ماہ جیسے ثانیے کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی. ہماری بہن کا بڑا پن ہے, اس وقت پسینے سے شرابور ہے, شدید گرمی میں بیٹھی ہیں. کوئی بات نہیں, تھوڑا سا آپ لوگ بھی احساس کر لیں. اور وہ تو انکار نہیں کر رہی ہیں, ہم لوگ احساس کر لیں. ہماری مہمان ہے, ہماری بہن. ہمیں دو چیزوں کے اوپر ایک سولر علی یہاں آپ بیٹھے ہیں. آئی تھنک پنجاب حکومت کی نمائندگی یہاں موجود ہے. جو سولر کی بات ہے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو پریس کلبز ہیں پاکستان کے ان کی سولر کی فیزیبلٹی اس کو آپ دیکھ لیں اپنے اس پہ میں پرائم منسٹر سے بھی بات کروں گی. ہمارا بہت بڑا گورنمنٹ آفیسز کے لیے سولر پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے, جس کی بیڈنگ پروسیس بھی سٹارٹ ہو گئی ہے, اور اسی طرح باقی بھی. تو پریس کلبز کو یہاں پنجاب حکومت کی نمائندگی بھی ہے. میں واپس جا کے وفاق کی سطح کے اوپر بھی جو پرائم منسٹر کا پروگرام ہے اس میں اس کی فیزیبلٹی دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی 1 منٹ جی. جو ابھی بات ہوئی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عمران ریاض صاحب ہوں یا وہ پاکستان کے شہری ہیں, ایک جماعت کے نمائندہ ہیں, کسی بھی شخص کی جو مسنگ ہونا یا ان کا لاپتہ ہونا کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. اور بالکل ان کو میں آلریڈی جو پنجاب حکومت بھی ہے, جو آئی جی بھی ہے, جو فورسز بھی ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. اور ان کی لوکیشن وائز بھی جو انہوں نے ان کیمرہ جج صاحب کو آ کے تفصیل بھی بتائی تھی اس کو ہم بڑی قریبی سے مانیٹر بھی کر رہے ہیں. اور یہ کسی قسم طرح بھی یہ قابل قبول نہیں ہے.